اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج گلزار دبستاں کا سبق حکایت نوزدہم سے شروع ہے۔ اس سے پہلے حکایت ہیجدہم تک ہم نے پڑھا تھا، ہیجدہم مکمل پڑھا تھا، اور آج حکایت نوزدہم سے سبق شروع ہے۔ حکایت نوزدہم یعنی 19ویں حکایت۔ تو 19ویں حکایت سے آج کا سبق شروع ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے 18ویں حکایت تک ہم نے پڑھ لیا ہے، اور آج کا سبق 19ویں حکایت سے شروع ہے۔ تو دیکھیں حکایت نوزدہم 19ویں حکایت۔ بادشاہ از منجم پرسید کہ چند سال از عمر من باقی است۔ یہاں باقی است لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھنا ہے باقی است، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ از منجم پرسید کہ چند سال از عمر من باقی است، گفت 10 سال۔ بادشاہ بسیار متفکر گردید، وہ ہمچو بیمار بر بستر افتاد۔ وزیر عاقل بود، منجم را روبروی بادشاہ طلبید۔ وہ پرسید کہ چند سال از عمر تو باقی است؟ گفت 20 سال۔ وزیر ہما وقت از شمشیر منجم را روبروی بادشاہ بقتل رسانید۔ بادشاہ خوشنود گردید، وہ حکمت وزیر را پسندید۔ وہ باز ہیچ سخن منجم نشنید۔ وہ باز ہیچ سخن منجم نشنید۔ تو یہ ہو گئی عبارت۔ سبق دیکھتے ہیں کہاں تک جاتا ہے۔ تو حکایت نوزدہم کی عبارت آپ لوگوں نے سماعت کی۔ اب ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، آپ غور سے دیکھیں اور سماعت کریں۔ حکایت نوزدہم یعنی 19ویں حکایت۔ بادشاہ از منجم پرسید، ایک بادشاہ نے از منجم ایک نجومی سے پرسید پوچھا۔ ایک بادشاہ نے ایک نجومی سے پوچھا کہ چند سال از عمر من باقی است، کہ کتنے سال از عمر من میرے عمر سے باقی ہیں، یعنی میرے اور کتنے سال باقی ہیں، یعنی میری عمر کے کتنے سال باقی ہیں۔ بادشاہ از منجم پرسید، بادشاہ نے ایک نجومی سے پوچھا کہ کتنے سال میری عمر کے باقی ہیں، میری عمر کے کتنے سال باقی ہیں۔ گفت، تو نجومی نے کہا 10 سال، یعنی 10 سال۔ بادشاہ بسیار متفکر گردید، بادشاہ بہت زیادہ فکر مند ہوا۔ بادشاہ بسیار بہت زیادہ متفکر فکر مند گردید ہوا، بادشاہ بہت زیادہ فکر مند ہوا۔ وہ ہمچو بیمار بر بستر افتاد، وہ ہمچو بیمار، اور بیمار کی طرح بر بستر پر افتاد گر گیا۔
بادشاہ بہت زیادہ فکر مند ہوا اور بیمار کی طرح بستر پر پڑ گیا. وزیر عاقل بود، وزیر عقل مند تھا. بادشاہ کا جو وزیر تھا وہ ہوشیار تھا، عقل مند تھا. وزیر عاقل بود، وزیر عقل مند تھا، ہوشیار تھا. منجم را روبروے بادشاہ طلبید، نجومی کو بادشاہ کے روبرو، بادشاہ کے سامنے طلبید بلایا. وہ پرسید اور پوچھا. کس نے؟ وزیر نے. کس سے؟ یہ نجومی سے پوچھا. کیا پوچھا؟ کہ چند سال از عمر تو باقی است، کہ چند سال، کہ کتنے سال از عمر تو، تیری عمر سے باقی ہیں، یعنی کتنے سال تیری عمر کے باقی ہیں، کتنے سال تیری عمر کے باقی ہیں. گفت، نجومی نے کہا، 20 سال، یعنی 20 سال. تو جب اس نے 20 سال کہا تو وزیر ہما وقت، اسی وقت، از شمشیر سے، تلوار سے، منجم را، نجومی کو، روبروے بادشاہ، بادشاہ کے روبرو، بادشاہ کے سامنے، با قتل رسانید، قتل کو پہنچا دیا، یعنی قتل کر دیا. قتل کو پہنچایا یعنی قتل کر دیا. اس نے پوچھا تیری عمر کتنے باقی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ 20 سال باقی ہے میری عمر کے، یعنی میں 20 سال زندہ رہوں گا. تو وزیر عقل مند تھا، اس نے بادشاہ کے روبرو اسی وقت تلوار سے اسے قتل کر دیا. بادشاہ خوشنود گردید، یہاں گریدید غلطی سے ہو گیا ہے، بادشاہ خوشنود گردید، بادشاہ خوش ہوا، بادشاہ خوش ہو گیا. وہ حکمت وزیر، اور وزیر کی حکمت را، اور وزیر کی حکمت کو پسند کیا. وہ باز ہیچ سخن منجم نشنید، اور پھر کوئی بات نجومی کی نہیں سنا. یعنی دوبارہ اور کسی بھی نجومی کو بادشاہ نے نہیں بلایا اور اس کی کوئی بھی بات بادشاہ نے نہیں سنی. تو یہاں پر حکایت 19 مکمل. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ آگے دیکھیں. حکایت 20ویں حکایت. نقاش در شہر رفت، وہ آ جا پیش طبابت آغاز کرد. بعد چند روز شخص از وطن او در آ شہر رسید. وہ اورا دید، وہ پرسید کہ حالا چے پیشا می کنی. گفت، طبابت. پرسید، چرا؟ گفت، از برائے آ کہ اگر درئی پیشہ تقصیر می کنم، خاک آ را می پوشد. تو 20ویں حکایت کیا ہے دیکھیں. نقاش در شہر رفت، ایک نقاش، ایک نقش و نگار کرنے والا، آرٹسٹ جسے کہتے ہیں، پینٹ وغیرہ جو لوگ کرتے ہیں، نقش و نگار کرتے ہیں، نقشہ وغیرہ کسی بھی چیز کی صورت کو بناتے ہیں، اسے نقاش کہتے ہیں. ایک نقاش در شہر، ایک شہر میں، رفت گیا، ایک شہر کو گیا. ایک نقاش ایک شہر کو گیا. وہ آ جا، اور اس جگہ پیش طبابت آغاز کرد، طبابت کا پیشہ شروع کیا، یعنی علاج و معالج کا پیشہ، ڈاکٹری کا پیشہ شروع کیا. تھا وہ نقش و نگار کرنے والا، لیکن شروع کیا کیا کام؟ وہ علاج کا کام شروع کر دیا، ڈاکٹری کا کام شروع کر دیا. بعد چند روز، چند روز کے بعد، بعد چند روز، چند روز کے بعد، شخص از وطن او، اس کے وطن سے ایک شخص، در آ شہر، اس شہر میں، رسید پہنچا. چند روز کے بعد ایک شخص اس کے وطن سے اس شہر میں پہنچا جہاں وہ علاج وغیرہ کا کام شروع کیا تھا. وہ اورا دید، جو شخص آیا اس نے اس کو دیکھا. وہ اورا دید، اور اس کو دیکھا.
کس کو؟ وہی نقش و نگار کرنے والے کو. جب دیکھا تو پوچھا، وہ پرسید اور پوچھا کہ حالا چے پیشا می کنی، کہ اب تو کیا کام کر رہا ہے. جب اس نے دیکھا تو اس نے پوچھ لیا. تو گفت، اس نے کہا، کس نے؟ نقش و نگار کرنے والے نے، طبابت. کیا؟ طبابت، یعنی علاج و معالجہ کا میں نے طریقہ، میں نے کام شروع کر دیا ہے، ڈاکٹری کا کام میں نے شروع کر دیا ہے. اب جو آیا تھا اس نے پوچھا، پرسید، پوچھا، چرا، کیوں؟ گفت، اس نے کہا، نقش و نگار کرنے والے نے کہا، از برائے وہ اس لیے کہ اگر دریں پیشہ، کہ اگر اس کام میں تقصیر می کنم، میں کوئی غلطی کرتا ہوں، خاک را می پوشد، مٹی اس کو چھپا لے گی. خاک را می پوشد، مٹی اس کو چھپا لے گی. کیونکہ جو مر جائے گا، میں غلط دوا کسی کو دے دوں گا، اگر وہ مر گیا تو وہ کیا ہوگا؟ مٹی کے نیچے دفن ہو جائے گا. تو میری غلطی بھی مٹی کے نیچے دفن ہو جائے گی اور میں بچ جاؤں گا. دوسرے کاموں میں غلطی کروں گا تو غلطی میری پکڑی جائے گی، لیکن اس کام میں میری غلطی پکڑی نہیں جائے گی، اس لیے میں ڈاکٹری کا کام شروع کر دیا. تو یہ اس زمانے میں ہوتا تھا، لیکن آج کے زمانے میں کوئی کرے تو فوراً پکڑا جائے گا. تو ایسا نہیں کرنا ہے. آج کے زمانے میں لوگ بہت چالاک ہو گئے ہیں اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ آ گئے ہیں. تو وہی پیشہ آپ اختیار کریں، جو پیشہ آپ جانتے ہیں، جس کا ہنر آپ رکھتے ہیں، وہی کام آپ کریں. تو 20ویں حکایت یہاں پر مکمل ہوئی. کل انشاءاللہ عز و جل حکایت بست و یکم یعنی 21ویں حکایت سے ہم انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے.